بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان المبارک کی شب قدر کی رات صرف یہ 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لیں۔ یہ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ وہ سب کچھ اللہ کی ذات آپ کو عطا کرے گی جس کی آپ نے ہمیشہ طلب کی۔ اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازیں گے، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کریں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، شب قدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات ہے۔ لیکن بہت سے بزرگان دین اور صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ شب قدر کی رات 27ویں رات ہے، تو الحمدللہ 27ویں رات بھی بہت جلد آ جائے گی۔ شب قدر کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات قرار دیا ہے۔ جس انسان کی ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ اب 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر، کہ اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا کرے گا۔ اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ شب قدر کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کر دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے امور اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر فضیلت ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمری میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، وہ رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ نے اس پر توجہ کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ جو تم پر سایہ فگن ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے، شرم و حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی ہیں جو اپنی ساری رات کو عبادت میں گزارتی ہیں۔ محترم ناظرین، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس رات کو بھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گزار دیا، تو ہم کیسے یہ امید لگا سکتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی؟ تو پھر یہ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے؟ محترم ناظرین، یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات نصیب کی ہے، اس رات اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی ذات کو منا لو۔ آج موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ جو شخص شب قدر میں طاق رات میں اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کے محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور کر کے دیکھیے گا۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔
تمام نبیوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں جو فضیلت کے حامل ہیں، جن میں سے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور دنوں میں یوم عاشوراء باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ برگزیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں یہ کام ضرور کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس رات میں ویسے تو بہت سی عبادات کی جاتی ہیں۔ آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان وظائف کو پڑھیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے کی رات ہے۔ یہ 8 نوافل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کیے، سلام پھیر لیا، پھر 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے، پھر دوبارہ سے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے، وہ نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ اسی طرح سے اس طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ نے اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی آپ نے اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں، یہ 8 نوافل آپ پڑھ لیں، تو اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے فوری طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہے تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے، اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے، اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا تیسرے عشرے کی خاص دعا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ آج آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ آپ نے اس دعا کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر آپ نے 8 نوافل 2 کر کے ادا کر لینے ہیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے اللہم اجرنی من النار یہ دعا کو پڑھ لینا ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھانا ہے
اور آپ نے رو رو کر گر گڑا کر عاجزی کے ساتھ مسکین بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگے، پھر اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کی دعا مانگے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات کی دعا مانگنی ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کی دعا مانگے، امن و سکون کی دعا مانگے، پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگے۔ جو آپ کا دل چاہے آپ وہ دعا اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگے۔ یقین جانیں کہ یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے۔ تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے ہم تمام مسلمانوں کی جو ہمیں سن رہے ہیں، تمام بہنوں بھائیوں کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو قرار دے۔ اے اللہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنی بھی میری بہنیں میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کر دے، ان کے دکھ غم پریشانیاں مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ جتنی بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے میرے اللہ جتنی بھی میری بہنیں میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، میں نہیں جانتی کہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، اللہ تو غیب سے ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا۔ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی میرے تمام بہنوں بھائیوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمانا، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، تاکہ میرے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فلاح ہو جائے۔ پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا نمازی بنا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔